العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر ایک رسول قد خلت البتہ گزرے من قبلہ الرسل ان سے پہلے کئی رسول افإن مات کیا پھر اگر وفات پا لیں او قتل یا قتل کر دیے جائیں انقلبتم تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر ومن ينقلب اور جو پھر جائے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر فلن یضر اللہ شیئا تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ بھی وسیجزی اللہ الشاکرین اور اللہ تعالی جلد جزا دے گا شکر کرنے والوں کو جنگ احد میں بعض صحابہ کرام نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا تو بعض صحابہ کرام نے میدان چھوڑ کر فرار ہونے کا رستہ اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ احد میں زخمی ہو گئے اور کسی شیطان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل بھی ٹوٹ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے یہ خبر سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے وہ پریشان بھی ہوئے اور ان کے دل بھی ٹوٹے اور وہ ہمت ہار بیٹھے اور منافقین نے تانو تشنیع کے تیر بھی چھوڑنے شروع کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تانے دینا شروع کر دیے یہ تمہارا سچا نبی ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے اچھا جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ فوت نہیں ہوتے تو منافقین کی طرف سے تان و تشنیع کے نشتر چھوڑنے شروع ہوئے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوتے تو قتل کیوں ہوتے یہ ان کی باتیں تھیں منافقین کی تو اس پر اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل فرمایا وما محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تم نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہے کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہے تو یہ جو بات تم نے سمجھ رکھی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے در حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نہیں وما محمد الا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک رسول ہے اور جو دوسری بات تم نے سمجھ رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے مالک ہیں تو ایسا بھی نہیں ہے وہ محض اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے والے ہیں وہ قتل بھی ہو سکتے ہیں وہ فوت بھی ہو سکتے ہیں اور ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے یا طبعی موت مر جانے سے تم اللہ کا دین چھوڑ بیٹھو گے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں یا نہیں ہیں
اگر وہ فوت ہو جائیں، اگر ان کو قتل کر دیا جائے یا تبھی موت وہ فوت ہو جائیں، تو کیا تم اللہ کا دین چھوڑ دو گے؟ تو ایسا تم نے نہیں کرنا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے، تمہیں جہاد کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ شاہ عبد القادر اس کلمے سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بعض لوگ پھر بھی گئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس کے بعد بعض لوگ پھرے بھی تھے اپنی ایڑیوں کے بل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہوا کہ بہت سے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ پھر ان کو مسلمان کیا اور بعض کو مارا بھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر موجود تھے۔ جب ان کو اس بات کی اطلاع ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو چکے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر تشریف لائے اور گھوڑے سے اتر کر مسجد میں آ گئے۔ لوگوں سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی، بلکہ سیدھا وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یمنی دھاری دار چادر ڈالی ہوئی تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور پھر آپ پر جھک کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ پڑے اور فرمانے لگے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر کبھی بھی دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ جو موت آپ کو آنی تھی وہ موت آ چکی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے باہر نکلے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر کہا، اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بیٹھے۔ پھر فرمایا، اے عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر غم کی شدت اس قدر تھی کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کہا، اے عمر بیٹھ جاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع کیا اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خاموش ہوئے، وہ بھی بیٹھ گئے، اور دیگر لوگ جو مسجد نبوی کے اندر جمع تھے وہ بھی بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت امت کو دلاسا دیا جس وقت کوئی بھی امت کو دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ اور آج لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس وقت جس وقت امت کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری اور بہادر صحابہ کرام بھی اپنے حواس کو کھو بیٹھے تھے، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو سنبھالا تھا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے الفاظ کیا تھے؟ منکم من یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ یہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے۔ اور فرمایا، جو تم میں سے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے وہ یہ بھی سمجھ لے، یہ بھی جان لے کہ اللہ رب العزت حی قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اس کو کبھی نیند اور اونگ بھی نہیں آ سکتی، تم میں سے جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے۔ اور اس وقت
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے کے آخر میں یہ آیت تلاوت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں اس وقت ہم نے یہ آیت سنی تو ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا، ہم ایسا محسوس کر رہے تھے کہ یہ آیت شاید کہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ آیت سنی، اس کے بعد تمام صحابہ کرام کی زبان سے یہی آیت جاری ہو گئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو لوگوں نے بھی ان سے سنا اور انہوں نے بھی یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ آیت کی تلاوت سنی تو میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا، میرے پاؤں میرا وزن نہیں اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں گر گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ جب یہ آیت سنی تو کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میرا وزن نہیں اٹھا رہے تھے، یہاں تک کہ میں زمین کے اوپر گر گیا تھا۔ تو صحابہ کرام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا بہت گراں گزرا تھا، بہت مشکلات کا سامنا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا تھا۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وما محمد اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول مگر ایک رسول، قد خلت البتہ گزرے من قبل ہی ان سے پہلے الرسول کئی رسول، افإن مات کیا پھر اگر وہ وفات پا لیں، او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم تم پھر جاؤ گے علی اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، ومن ینقلب اور جو پھر جائے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکے گا اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی، وسیجزی اللہ الشاکرین اور جلد اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔